روشن میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. روشن میری سالس ہے، عالم تیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم مرحلہ وار گویا سنتے چلے جا رہے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بہت پیارے خوبصورت پہلو ہم اس میں جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. یاد رہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اس طرح ڈیفائن کیا کہ پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کے واقعات، پھر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت کے واقعات. سبحان اللہ. اگلے سلسلے میں نبی پاک کے مبارک بچپن کو ہم نے ڈسکس کیا، اس کی برکتیں گویا حاصل کی. پھر الحمدللہ ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات کا ایک پروگرام کیا. پھر اعلان نبوت پہلی وحی سے لے کر پھر جو مظالم اور آندھیاں آئیں اور کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم کیا گیا وہ ہم نے سنا. گویا اب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد جو 5واں سال ہے، اب سلسلہ وار ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور اب ہم آج 5ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک کی جو تاریخی واقعات ہیں وہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. یاد رہے کہ 5 سنہ نبوی میں یعنی اعلان نبوت کے 5ویں سال صحابہ کرام علیہم رضوان نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. ہجرت حبشہ کے بارے میں جانیں گے. پھر اس کے بعد 6 سنہ ہجری میں 2 تاریخی واقعات ہوئے، 2 عظیم ہستیاں مسلمان ہوئیں، ایمان لائیں، اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اور اس کے بعد آگے چلیں تو پھر اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ مسلمانوں کو گویا ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا. ایک سال ایسا آیا جس کو غم کا سال کہا گیا. وہ سال ایسا کیا ہوا تھا، یہ سب کچھ انشاءاللہ آج کے سلسلے میں آپ جانیں گے، اور اردو کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مختلف زبانوں میں بھی آپ اس پروگرام کے اندر یہ سمجھیے کہ گفتگو میں ہمارے ساتھ مبلغ شامل ہوں گے. پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو زبان کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لینگویج میں مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، نعت خواہ اسلام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مختلف زبانوں میں ہم نعتیں بھی سنتے ہیں. تو بہت ہی فلیورڈ، مختلف یوں سمجھیے کہ خوبصورتیوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہوگا. اور کیوں نہ ہو، بات کس پیارے آقا کی ہے، ذکر کن کا ہے جن کا عالم پروانہ ہے. اور یہی بات مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانان. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، ماہ نبوت ہے،
चमक उठे ईमान की तलत से कर आँख भी नूरानी है जलवा है जाना नाजरीन, याद रहे कि अब मुसलमान उस दौर में हैं, यानी यूं समझिए कि ऐलान नबूवत को कमोबेश 5 साल हो गए हैं। जीना मुश्किल हो गया है। मक्का पाक में मुसलमानों पर बड़ी तकलीफें हैं। कलमा पढ़ने वालों को, नमाज पढ़ने वालों को, अल्लाह का नाम लेने वालों को, कुरान पढ़ने वालों को बहुत सताया जा रहा है। वो देश जो उनका अपना देश था, वो वतन जो उनका अपना वतन था, जहां वो लोग पैदा हुए, जहां उनका कारोबार था, जहां उनके घर थे, जहां उनकी फैमिली थी, अब वहां सांस लेना गोया मुश्किल था। किस कदर मजालिम, किस कदर तकालीफ। हमने पिछले प्रोग्राम में इस पर बहुत सारे वाकयात भी आपको सुनाए। अब आखिरकार ये डिसीजन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिया कि मुसलमानों को कहा गया कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं, मक्का छोड़ें, दूसरे लफ्जों में सरजमीन अरब उसको भी छोड़ दें, जो उस जमाने का हिजाज मुकद्दस या जिसको आज हम अरब शरीफ कहते हैं उसको छोड़े, और अफ्रीका, याद रहे हबशा कहाँ है आज के दौर में। हबशा जिसको कहा जाता था, आज के दौर में उसको इथोपिया कहा जाता है। मक्का शरीफ से अगर हबशा कोई जाता है, इथोपिया जाता है, तो उस जमाने में तो जहाज नहीं थे, तो दरमियान में समुंदर आता है, तो गोया कश्ती के जरिए ये ट्रैवल हुआ, फिर खुश्की के जरिए ये सफर हुआ, और एक अच्छा खासा सफर है। ये आप नक्शा देख रहे होंगे कि ये मक्का पाक से अगर कोई हबशा जाना चाहता है तो आज के दौर में अगर हम गूगल के जरिए चेक करते हैं तो ये आप देख रहे होंगे कि समुंदर क्रॉस करना पड़ता है। तो ये हबशा यानी मक्का पाक से एक बीच में एक समुंदर है, और उसके बाद वहां से कोई इथोपिया जा सकता है। और मैं आपको एक और बड़ी अजीब बात बताऊं, और मुझे भी जब मालूमात हुई कि सूडान जो है अफ्रीका का जो मुल्क है वो बहुत करीब है जद्दा शरीफ से, यानी बीच में सिर्फ एक समंदर ही है। और ये भी बताया जाता है कि बाज़ औक़ात सूडान के साहिल से जद्दा की लाइट्स भी जो है वो नजर आती हैं, तो इतना करीब है माशाल्लाह। तो अफ्रीका के कुछ हिस्से अरब शरीफ से बहुत करीब हैं, तो गोया नियरेस्ट कंट्री थी, करीब तरीन मुल्क था। तो नबी पाक ने हुक्म दिया कि मुसलमान वहां चले जाएं। अच्छा, अब हबशा का बादशाह, उसका जो तारीखी किरदार है, आगे आप उनके बारे में सुनेंगे। और मैं वही बात जो हमने कुछ सिलसिलों में की थी कि नबी पाक वो कमाल की हस्ती हैं कि जिसने इनका साथ दिया, इनका नाम लिया, इनकी खिदमत की, अल्लाह ने ऐसे नाम बुलंद कर दिए कि आज 1400-1450 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है। मैं समझता हूं कभी भी सीरत निगार जब नबी पाक की जो हिस्ट्री है, प्यारे आका की सीरत को लिखते हैं, तो वो हजरत यूं कहिए कि नज्जाशी जो बादशाह हैं उनका जिक्र किए बगैर वो हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती। हर किताब में इनका जिक्र मिलता है। और क्यों मिलता है कि इन्होंने किस तरह अनकंडीशनल सपोर्ट की मुसलमानों की, और फिर उसके बाद वो मुसलमान भी हो गए। सुभान अल्लाह। उनका नाम असहमा और लकब नज्जाशी था। ईसाई दीन का वो पाबंद थे, मगर बहुत ही इंसाफ पसंद और रहम दिल थे। तौरात और इंजील और दीगर आसमानी किताबों के बहुत ही माहिर आलिम थे। ऐलान नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में, याद रहे नाजरीन, हबशा की तरफ भी 2 हिजरतें हुई हैं। जो पहली हिजरत हुई उसमें 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा की जानिब हिजरत की। 15 मर्दों खवातीन थे, चंद नाम मैं उसमें से ले देता हूं। हजरत उस्मान गनी, याद रहे, ये साहिबुल हिजरतैन भी इसीलिए कहलाते हैं कि इन्होंने 2 हिजरतें की। इन्होंने हबशा की भी हिजरत की और बाद में हिजरत मदीना भी इनको नसीब हुई। तो हजरत उस्मान गनी और उनके साथ हजरत बीबी रुकैया जो आपकी ज़ौजा मोहतरमा थी, और ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी भी हैं। फिर हजरत अबू हुज़ैफा अपनी ज़ौजा के साथ, हजरत अबू सलमा अपनी अहलिया हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ, हजरत आमिर बिन रबीआ वो भी अपनी ज़ौजा के साथ थे, हजरत जुबैर बिन अल-अव्वाम, हजरत मुसब बिन उमैर, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ, बड़े बड़े सहाबा, यानी 11 सहाबा और 4 जो है साहबियात उसमें थे। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन भी उसमें शामिल थे। तो ये 15 लोगों का काफिला वहां पहुंचा।
ہوا کیا کہ جب یہ قافلہ مکے سے حبشہ کی طرف یا آج کے دور کے ایتھیوپیا کی طرف روانہ ہوا نا، افریقہ کی طرف، تو پیچھے کفار کو پتا چل گیا، وہ تو جان کے یہ سمجھے لوٹنے والے تھے نا، جان پر حملہ کرنے والے تھے، تو انہوں نے فوراً انٹرسپٹ کرنے کے لیے، گویا روکنے کے لیے پیچھے لوگ بھیجے، گھڑ سوار بھیجے کہ کسی طرح انہیں روک لیا جائے۔ مگر جیسے یہ قافلہ پیچھے سے ان کو روکنے کے لیے پہنچا تو مسلمان ساحل سمندر پر بیٹھ کر کشتی میں سوار ہو چکے تھے، تو یہ روک نہیں پائے اور کشتی سے یہ روانہ ہو چکے تھے، اور یہ قافلہ الحمدللہ حبشہ پہنچا۔ کچھ دن بڑے سکون کے گزرے، اللہ کی عبادت میں یہ حبشہ کے اندر عبادت میں رہے، مگر وہاں یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ پاک میں جو کافر ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اس افواہ کو سن کر، اب کمیونیکیشن تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا نا کہ ٹیلی فون کر کے کنفرم کر لیا جائے کہ بھئی یہ خبر سچی ہے کہ نہیں، انٹرنیٹ پر سرچ کر لیا جائے، وہ سب کچھ تو نہیں تھا۔ اطلاع آئی تو یہ لوگ واپس آ گئے مکہ۔ جب مکہ واپس آئے تو پتہ چلا افواہ تو جھوٹی ہے، ظلم و ستم تو وہی جاری ہے۔ تو کچھ لوگ چھپ کر مکہ میں رہے، کچھ واپس آ گئے، لیکن جو چھپ کر رہے ان ظالموں نے انہیں تلاش بھی کر لیا اور ان پر مظالم ڈھائے، اور آخر کار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مسلمانوں سے فرمایا کہ باقی لوگ بھی ہجرت کریں۔ اب یہ جو دوسری ہجرت ہوئی اس میں 83 لوگ، یاد رہے 83 افراد حبشہ کی طرف گئے، اور اس میں 83 مرد اور 18 عورتیں، تو یہ بن گئے 101 افراد۔ 101 افراد کا قافلہ جو ہے حبشہ کی طرف گیا، اور پھر ایک حالات نے ایک نیا یوں سمجھے ٹرن لیا، ایک الگ بدلاؤ آیا، ایک تاریخی واقعہ ہوا حبشہ کے اندر، وہ بھی ہم نے آپ کو سنانا ہے۔ ہم نے اپنا ایک سیگمنٹ شروع کیا ہوا ہے جس کا نام ہے فرشتوں کا وظیفہ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے راشد بھائی ہمیں ایک درود پاک بتاتے ہیں، اس کی فضیلت بتاتے ہیں، تو آئیے وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے فرشتوں کا وظیفہ۔ دوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام عالم تیرا پروانہ کا سیگمنٹ ہے فرشتوں کا وظیفہ۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی خصوصیات ہیں۔ امام احمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المواہب اللدنیہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت بیان فرمائی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ فرض کیا، لازم کیا کہ آپ کی امت آپ پر درود و سلام بھیجے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ پچھلی امتوں میں مومنین پر یہ لازم کیا جاتا ہو کہ وہ اپنے انبیاء پر درود بھیجیں۔ تو یہ سعادت ہمیں ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارا درود پاک ہے، اس کی پہلے ہم فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت زیدہ مجدہ اپنی کتاب مدنی پنصورہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ تو وہ درود پاک مل کے پڑھتے ہیں، اسکرین پہ آپ کو دکھایا جائے گا، چاہیں تو اس کی آپ اس کی امیج بھی لے سکتے ہیں، اور چاہیں تو مدنی پنصورے سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ عدنان بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ 2-3 اشعار کسی کلام کے بھی ہمیں سنائیں گے، اور پھر انشاءاللہ مزید ہم بات کو لے کر آگے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں،
بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں اب غم بھلا دیا سب سبحان بھلا اللہ دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دی دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاگی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاگی تم کو رضا مسلم جب یاد ہاں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے
गम भुला दिए हैं, सब गम भुला दिए हैं। वाह 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 वाह, भुला दिए। नाजरीन, अब दूसरी हिजरत हबशा। अब 83 मर्द और तकरीबन 18 औरतें सहाबाए किराम हैं, सहाबियात हैं, 101 के करीब गोया ये काफिला बनता है। हबशा पहुंच गए, सुकून की जिंदगी गुजारने लगे, अल्लाह की इबादत करने लगे। मगर उन जालिमों को, उन मुशरिकीन मक्का को कब ये गवारा था कि फर्जंदान तौहीद सुकून से रहें, आराम से रहें, अपने रब की इबादत करते रहें। अब उन्होंने क्या किया कि कुछ तहाइफ देकर अमर बिन आस और अम्मारा बिन वलीद को बादशाह हबशा के दरबार में भेजा। डिट्रैक्ट करना था मामले को, गोया इस तरह उलझाना था कि ये लोग फिर किसी तरह वापस मिल जाएं, गिरफ्तार कर लिया जाए और इन पर वही मजालिम का सिलसिला हो। बादशाह के पास गए, तहाइफ दिए और बादशाह को जाकर कहने लगे कि हमारे मुल्क के कुछ मुजरिम आपके मुल्क में आए हैं और भाग कर आए हैं और यहाँ पनाह गुज़ी हो गए हैं, आप इन्हें भी वापस कर दीजिए। तो अब बादशाह ने जब ये सुना तो मुसलमानों का नुमाइंदा बुलाया गया। सुभान अल्लाह, दरबारे नजाशी में जो तारीखी किरदार अदा किया, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के भाई हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो आए और उन्होंने आकर अच्छा, बादशाह के दरबार का उस जमाने में एक दस्तूर ये था कि जो आता था सजदा करता था। तो ये जो अम्मारा बिन वलीद और अमर बिन आस आए थे, मुशरिकीन मक्का के नुमाइंदा बनकर उस वक्त, उन्होंने आकर बादशाह को सजदा किया था। हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु आए तो वो उन्होंने सजदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने सलाम किया। दरबार के आदाब के मुताबिक उन्होंने सजदा नहीं किया। तो उस वक्त कुछ लोगों ने टोका उन्हें, तो हजरत जाफर बिन तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वो तारीखी जवाब दिया कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के सिवा किसी को सजदा करने से मना फरमाया है, इसलिए मैं बादशाह को सजदा नहीं कर सकता। हक बात थी, भरे दरबार में कही। अब जाफर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दरबार शाही में अब अपना मुकद्दमा कैसे पेश किया, वो तारीखी तकरीर है नाजरीन। क्या अल्फाज हैं और क्या अंदाज है। कहते हैं बादशाह, हम लोग एक जाहिल कौम थे, शिर्क व बुत परस्ती करते थे, लूट मार, चोरी, डकैती, जुल्म सितम, तरह तरह की बदकारियों, बदआमालियां हमारा शेवा थी। अल्लाह ताला ने हमारी कौम में एक रसूल बनाकर भेजा जिसके हसब व नसब और सिद्क व दियानत को हम पहले से जानते थे। उस रसूल ने हमको शिर्क व बुत परस्ती से रोका, सिर्फ एक खुदाए वाहिद की इबादत का हुक्म दिया, हर किस्म के जुल्म और सितम और बदकारियों और बुराइयों से हमें मना किया। हम उस रसूल पर ईमान लाए और शिर्क व बुत परस्ती छोड़कर तमाम बुरे कामों से तौबा कर ली है। बादशाह, हमारा गुनाह यही है कि हमारी कौम ही हमारी जान की दुश्मन हो गई। इन लोगों ने हमें इतना सताया, इतना तंग किया कि हम अपने वतन को छोड़कर आपकी सल्तनत में आए हैं और आपकी इस सल्तनत में अमन और चैन और सुकून से रह रहे हैं। अब ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि वापस हम वहां चले जाएं और फिर गुमराही वाली जिंदगी गुजारें। हजरत जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर से नजाशी बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ। ये देखकर कुफारे मक्का की तरफ से जो सफीर आए थे, अमर बिन आस, उन्होंने गोया अपने तिरकश का एक तीर, आखिरी तीर जो था, एक और वार किया। क्या कहा, बादशाह, ये लोग आपके नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई दूसरा ही अकीदा रखते हैं जो आपके अकीदे के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि बादशाह तो ईसाई था। तो नजाशी ने कहा कि बताओ तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो। तो हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जबान में जवाब ना दिया, सूरह मरियम की तिलावत शुरू कर दी। अब जब कुरान सुनाया, अल्लाह अकबर, तो बादशाह नजाशी की आंखों से आंसू जारी हो गए, दिल पर रिक्कत तारी हो गई। कलाम इलाही की जो चाशनी थी, जो जाहो जलाल था, उसके दिल पर गोया एक लर्जा तारी हो गया, कल्ब पर बड़ा गहरा असर हुआ। हजरत जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु तिलावत के बाद कहते हैं कि ऐ नजाशी बादशाह, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हमको यही बताया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं, जो कमारी मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा के शिकम मुबारक से बगैर बाप के खुदा की कुदरत का निशान बनकर पैदा हुए हैं। जब नजाशी बादशाह ने ये ईमान अफरोज तकरीर सुनी तो उसने कहा कि बिलाशुबा इंजील और कुरान दोनों ही एक आफताब हिदायत के दो नूर हैं गोया, और यकीनन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं। और मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के वही रसूल हैं जिनकी बिशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील में दी है। अगर मुझ पर यह दस्तूर शाही ना होता कि मैं तख्त पर रहूं, सल्तनत में रहूं, वरना मैं खुद मक्के हाजिर होकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की जूतियां सीधी करता और इनका गुलाम बन जाता।
اللہ اکبر. جب یہ باتیں نجاشی بادشاہ نے اپنے دربار میں کی تو جو اس کے اپنے لوگ تھے جو کٹر عیسائی تھے اور ان کا عقیدہ کچھ اور تھا، وہ حضرت گویا نجاشی بادشاہ کے خلاف ہو گئے اور ناراض بھی ہوئے، مگر سب کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کرا دیا اور پھر ان کے تحفے بھی واپس کیے. عمر بن عاص اور دیگر جو لوگ آئے تھے کہ اپنے تحفے واپس لے جاؤ، اور مسلمانوں کو گویا امان دے دی کہ سکون سے میری سلطنت میں رہو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور چین و سکون سے رہیں. اللہ اکبر. یہ شاندار جو سپورٹ ملی مسلمانوں کو، جس کو کہیں انکنڈیشنل سپورٹ تھی، کوئی اس میں شرط نہیں تھی، ایسا ویلکم کیا اور اس طرح مسلمانوں کو امان دے دی گئی. یاد رہے یہ وہی بادشاہ ہے کہ جب یہ مسلمان بھی ہو گئے اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ وہ تاریخی نماز جنازہ ہے کہ انتقال ان کا حبشہ میں ہوا تھا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر مدینہ منورہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور علماء نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ یہ بھی معجزہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جنازہ پڑھاتے وقت گویا جنازہ میرے آقا کے سامنے آ چکا تھا، کوئی پردہ بیچ میں نہیں تھا، اور گویا نبی پاک نے ان کے جنازے پر نماز پڑھائی. ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. ذرا سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ ابو جہل اور یہ اس طرح کے جو کفار مکہ تھے، یہ ساتھ رہتے تھے، روز دیکھتے تھے، مگر ایمان نہیں تھا تو کفر کی آندھیوں میں رہے. نجاشی نے دیکھا نہیں نبی پاک کو، کس دوسرے ملک میں تھے، مگر وہاں رہ کر محبت کی، ایسی محبت کی، اور صلہ کیا ملا کہ نبی پاک نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. کیا کہیں گے یا راشد بھائی، یہ کیسی نماز جنازہ ہے؟ سبحان اللہ. جس طرح آپ نے فرمایا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کا کمال ہے، ورنہ فقہ حنفی کے اعتبار سے بھی یہ ضروری ہے کہ جنازے کے لیے میت سامنے ہو. لیکن علماء نے اس کی تشریح یہی کی ہے کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ جب نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو چونکہ وہ غیر مسلم ملک میں تھے اور وہاں ان کا کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ولی تھے، کیونکہ جس کا کوئی ولی نہ ہو، جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نبھاتے ہیں. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فضل فرمایا، رب نے سارے پردے ہٹا دیے، ساری شرائط پوری ہو گئی اور تمام شرائط کے ساتھ یہ نماز جنازہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، حضرت نجاشی کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب سے یہ واقعات پڑے تھے تو پہلے تو میں حبشہ کسی اور ملک کو سمجھتا تھا، پھر جب میں نے معلومات کی، افریقہ گیا تو مجھے پتا چلا کہ باقاعدہ ایتھوپیا میں حضرت نجاشی کا مزار بھی ہے اور لوگ وہاں پر حاضری دیتے ہیں. اور جب سے میری تمنا ہے کہ انشاءاللہ زندگی میں ایک بار ان کے مزار پر ضرور حاضری دینی ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ریکارڈنگ ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن تمنا ہے کہ کیا شخصیت ہے، آپ دیکھیں نا، جنہوں نے نبی پاک کو دیکھا نہیں، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. دیدار کا عالم کیا ہوگا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو گویا کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے پھیلنے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، اگر صحابہ کرام کا یا گویا اسلام کا اس طرح فزیکلی پیغام کہیں پہنچا تو وہ سب سے پہلے اگر عرب شریف کے بعد تو وہ ملک افریقہ ہے، ملک حبشہ ہے. سبحان اللہ. اور آج بھی افریقہ میں جب ہم جاتے ہیں، میں پچھلے دنوں جب کینیا میں تھا اور پھر اس کے بعد ہم 2-3 عرب افریقن ممالک میں، تو علماء سے ملاقات ہوئی تو بڑے فخر سے علماء یہ بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے اسلام عرب کے بعد اگر کہیں آیا تو وہ افریقہ میں آیا. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ سب سے قدیم اسلام جو ہے عرب کے بعد اگر کسی ملک میں ہے تو ماشاءاللہ وہ افریقہ میں. اور کمال کے لوگ ہیں افریقہ والے بھی. جب کچھ ایسی کیفیت میری بنی تھی جب ہم افریقہ گئے نا، اور میں ان بلالیوں کو درود پڑھتے ہوئے، نعت شریف پڑھتے ہوئے، سرکار کا ذکر کرتے ہوئے دیکھتا تھا، میں سوچوں یار پیارے آقا بھی کیا ہستی ہیں یار. مطلب ہر زبان والا، ہر بولی والا دیوانہ ہے ان کا، اور کیا ذکر کا ان کا انداز ہوتا ہے، کیا ان کی کیفیت. اور وہ احادیث پڑھنے، علماء کے بیانات سنے. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا کہ عرب کے رہنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا بھر میں چاہنے والے، اور کیوں نہ چاہنے والے. دیکھیں یہ کتنا ریلیونٹ ہے ہمارا جو پروگرام کا ٹائٹل ہے کہ واقعی نبی پاک وہ ہستی ہیں، وہ شمع رسالت ہیں جن کا سارا عالم جو ہے وہ پروانہ ہے. اس جو ہجرت حبشہ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث بھی ہے بخاری شریف کی کہ
सवाल भी जहन में आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु तो हर मामले में आगे थे, तो इस हिजरत में वो क्यों नहीं गए, या ऐसा क्या हुआ? हिजरत हबशा के हवाले से दो बातें मैं जिक्र करूंगा। जैसे आपने फरमाया कि अरब के बाद फिर हबशा की तरफ ये इस्लाम का मैसेज पहुंचा। इमाम शमसुद्दीन ज़हाबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सियर आलाम नुबला में इस बात को जिक्र किया कि ये जो हिजरत हबशा है ये इस्लाम की सबसे पहली हिजरत है, और जिन नुफूस कुदसिया ने हिजरत की थी उनके आपने अस्मा भी जिक्र किए, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम की बाकायदा एक हदीस मुबारक है खुसूसियत के साथ हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, जिसको कई मुहद्दिसीन ने जिक्र किया। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अल-इसाबा में भी इसका जिक्र किया और मुख्तलिफ उलमा ने, कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया था जब अजाब नाजिल होना था, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, इन्होंने अपनी ज़ौजा के साथ हिजरत की थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी को ये अव्वलन शर्फ मिला तो वो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये आपकी खुसूसियत है कि आपको ज़ौजा के साथ हिजरत करने का शर्फ मिला है। आपने जिस हदीस की तरफ इशारा किया बड़ी शानदार है, बड़ी ईमान अफरोज है, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान और सोबत मुस्तफ़ा की बरक़ात और फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसे के हवाले से एक मीनार नूर है। कई इसमें असबाक पोशीदा हैं। मैंने जब ये हदीस पाक हाजी साहब देखी, अल्फाज इतने प्यारे थे, मैंने इरादा किया कि मैं बुखारी शरीफ के अल्फाज ही पढ़ूंगा ताकि उन अल्फाज की चाशनी जो है उससे हमें बरकत मिले। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मैंने होश संभाला अपने वालिदैन को दीनदार पाया, यानी सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु और इनकी ज़ौजा को। आप फरमाती हैं इनकी किस्मत पे बंदा नाज करे। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि जिंदगी में एक बार सरकार अलैहिस्सलाम हमारे घर में तशरीफ लाएं और हमारे घर को जियाबार बनाए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत और शान देखें। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, बुखारी शरीफ की हदीस है किताबुल कफाला में, आप फरमाती हैं लम यमुर्र अलैना यौमुन इल्ला यातीना फीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ़य नहारी बुकरतन वाशिया, कि कोई दिन ना गुजरता मगर ये कि सुबह शाम सरकार अलैहिस्सलाम हमारे घर तशरीफ लाया करते। फिर फरमाती है कि जब मुसलमानों पर ये आजमाइशों का सिलसिला हुआ तो मेरे वालिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हबशा की तरफ हिजरत का इरादा किया और ये चल पड़े। मकामे बरगुल गिमाद एक मकाम था, वहां जब पहुंचे तो कबीला कारा का एक सरदार था मालिक बिन दगीना। ये बड़ा वजाहत वाला था, मुसलमान नहीं था लेकिन बड़ी वजाहत वाला था, मक्के में इसका एक नाम था। तो इसने हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब देखा कि ये जा रहे हैं तो उसने अर्ज की कि ए अबू बकर कहाँ का इरादा है? तो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरी कौम ने मुझे हिजरत पर मजबूर किया है, इस तरह के मामलात थे, तो अब मैं अल्लाह की ज़मीन में सियाहत करूंगा और रब तबारक व तआला की इबादत करूंगा। अब इब्ने दगीना ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से खिताब किया, कहा कि इन्ना मिस्लका ला यखरुजु वला युखरजु, ए अबू बकर तुम्हारे जैसे इंसान को ना निकाला जाता है और ना निकलता है। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के औसाफ जिक्र किए, और ये इतनी शानदार इसको हुस्ने इत्तिफाक कहें, बल्कि सुभान अल्लाह, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत की बरकत है कि सरकार अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले और बाद में जो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत और मायत रही, आफ्ताब नबूवत की ऐसी शुआएं और ऐसी ज़ियाएं इनको मिली कि जो औसाफ सरकार अलैहिस्सलाम के सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किए थे, जो हमने पिछले सिलसिले में हमने बयान किए थे, बिल्कुल भी ऐन ही वही औसाफ और वही अल्फाज इब्ने दगीना ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जिक्र किए जी, कि इन्ना मिस्लका ला यखरुजु वला युखरजु, ए अबू बकर तुम्हारी मिसल को ना निकाला जाता है ना निकलता है। फ़इन्नका तक्सिबुल मादूमा व तसिलुर रहीमा व तहमिलुल कल्ला व तक़रिद दैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़, कि आपकी शान तो ये है कि आप मोहताजों को कमा कमा कर खिलाते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं, और आप हक की राह में आने वाली मुसीबतों में मदद फरमाते हैं। मैं आपको अमान देता हूं, आप मेरे साथ चलिए और अपने शहर में रहकर ही, मक्के शहर में रहकर ही रब तबारक व तआला की इबादत कीजिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला फिर इसके साथ मक्का शहर रवाना हुए। इब्ने दगीना ने अरब के बड़े बड़े सरदारों को, कुरैश के सरदारों को कहा कि मैंने सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिम्मा ले
لے لیا ہے یہ اب اپنے شہر میں عبادت کریں گے اور تمہارے معاملات میں مداخلت وغیرہ نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے یہ شرط کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امان کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں رہ کر عبادت کریں گے، علل اعلان عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سب کے سامنے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتیں اور ہمارے بچے جمع ہو جاتے ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ وہ معاذ اللہ فتنے میں نہ پڑ جائیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً اس شرط کو قبول کر لیا، اور آپ کی یہ عظمت و شان اور آپ کی خصوصیت ہے جس کو علامہ عینی نے ذکر کیا کہ آپ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد قائم کی، اور یہ وہ مسجد ہے، علامہ عینی ذکر کرتے ہیں ہوا اول مسجد بنی فی الاسلام، یہ وہ پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی. سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھنے والے بھی جناب صدیق اکبر ہیں. آپ وہاں پر نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور آپ کا ایسا رقت قلبی والا معاملہ تھا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ رو پڑتے. جب کفار نے دیکھا کہ یہ معاملہ دوبارہ شروع ہو گیا اور ہماری عورتیں اور ہمارے بچے یہاں جمع ہو جاتے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ یہ اپنا دین بدل لیں، انہوں نے ابن دغنہ کو کہا کہ حضرت ابو بکر جو ہے انہوں نے اس شرط پر اب عمل نہیں کیا، لہٰذا آپ انہیں کہیں کہ یا تو یہ پوشیدہ رہ کر عبادت کریں یا آپ نے جو ان کو زمان دیا ہے وہ زمان توڑ دیں. ابن دغنہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اس نے یہی عرض کی کہ میں نے آپ کو امان اس شرط پر دی تھی کہ آپ چھپ کر عبادت کریں گے، یا تو آپ چھپ کر عبادت کریں یا پھر میری امان مجھے لوٹا دیں. اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل دیکھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ حالات ایسے ہیں کہ ہر طرف سے کفار کا نرغہ ہے اور جان پر بنی ہے، لوگ ہجرت پر مجبور ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن دغنہ ارشاد فرمایا انی اردو الیکا جوارکا، میں تیری امان تجھے لوٹاتا ہوں، میں تیری امان تجھے لوٹاتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان پر راضی ہو جاتا. کیا بات ہے، رب کافی ہے، سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس کو کہتے ہیں نا بہادری کا عالم بھی دیکھیں، عبادت کا جذبہ بھی دیکھیں، اور کمال کی ہستی ہیں کہ لوگ ان کے شہر چھوڑنے پر پریشان ہیں کہ کیا ایسے لوگ بھی شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ایمان لانے سے پہلے کا بھی جو معاملہ تھا، بڑے معزز گھرانے سے تعلق، بڑا شاندار ایک کردار، اور جس کو آپ کہیں کہ لوگ ان کی مثالیں دیا کریں، اور سب سے پہلے ایمان لا کر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا نبی پاک کی صحبت اٹھائی. ناظرین، ہجرت حبشہ پر کچھ بات ہوئی. عربی زبان میں آپ کو ہجرت حبشہ پر بہت خوبصورت ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ ہے. بات بھی نبی پاک کی ہو رہی ہے تو کیوں نہ انہی کی زبان میں سنیں. تو آئیے لغت القرآن عربی میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ایک خوبصورت مدنی گلدستہ. یاد رہے کہ اس کو اردو سب ٹائٹل بھی کیا ہوا ہے. ناظرین ساتھ ہی رہیے گا، آپ اردو جاننے والے پڑھ سکیں گے کہ بات کیا ہو رہی ہے. پھر انشاءاللہ جب ہم واپس آئیں گے آپ کی کالز بھی آپ کرتے رہیے، کالز بھی شامل کرنی ہے، اور پھر اس تاریخی واقعے کی طرف چلیں گے کہ جب دو عظیم ہستیوں نے، کیونکہ 5ویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی، اب آپ اس کے بعد ہم 6 سال کی طرف چلیں گے کہ جب حضرت حمزہ ایمان لائے اور کمال کا مسلمانوں کو گویا ایک جذبہ ملا، اور پھر وہ ہستی سبحان اللہ کہ جو 40 کا عدد پورے کرنے والی ہستی ہیں، اور اس یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کیسے ایمان لائے، اس پر بات ہوگی. آئیے پہلے چلتے ہیں عربی زبان میں ہجرت حبشہ کے بارے میں. الحبيب عليه الصلاة والسلام لما رأى ما يصيب أصحابه من العذاب والبلاء في دين الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاته وطلبا لثوابه ونصرة لدينه أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجر المسلمون إلى الحبشة وأمنوا على دينهم وأرواحهم. وكان من أبرز المشاهد في تلك الفترة محاولة قريش استرجاع من هاجر، فأرسلت رجلين منهم بالهدايا حتى وصل لملك الحبشة وباحثوه في المسألة لطرد المسلمين من بلده، ولكن النجاشي خالفهم في ذلك فطلب المسلمين ليسمع منهم، فاختار المسلمون جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فحدث النجاشي عن تعاليم الإسلام وذكر له ما لقيه هو ورفقاءه من أذى قريش، وتلا عليه صدرا من سورة مريم ما أثلج صدره وهدأت بسماعه نفسه. وبذكاء جعفر وطلاقته وصدق إيمانه وحسن نقاشه ردت عن المسلمين مكائد أعدائهم وما وشي ضدهم. الحبيب عليه الصلاة والسلام بقي في مكة يلاقي الشدائد والبلايا والأذى من كفار قريش،
في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولم يقتصر الحبيب عليه الصلاة والسلام على دعوة قريش فحسب، بل خرج إلى الطائف ودعاهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، فردوا عليه دعوته وأساءوا وفادته، ثم تطاولوا عليه وآذوه في عودته ورموه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فأرسل الله إليه ملك الجبال فقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فيا سبحان الله، ما أروع صبرك وحلمك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ، کیا بات ہے میرے آقا کی مبارک زبان کی، اور سمجھ نہ بھی آئے تو لطف آ رہا ہوتا ہے. اور بات ہو رہی ہے ہجرت حبشہ کی. ناظرین، یہ واقعات سن کر میں ساتھ ساتھ یہ بھی چاہوں گا کہ جو ویورز ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آپ ایک ہے ہسٹری پڑھنا، بہت اچھی بات ہے، نبی پاک کی سیرت جتنا پڑھے ثواب ہے، برکت ہے، مگر ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی کچھ ہم مدنی پھول لیتے جائیں، اپنے اندر کچھ ریکٹیفیکیشن ہو، ہماری کوئی یوں سمجھے کہ لائف میں تبدیلی بھی تو آئے نا. ہجرت حبشہ میں وطن چھوٹا، دشمن پیچھے بھی پہنچ گئے، اس کے باوجود بھی مسلمان اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے. مگر آج کل تھوڑی تھوڑی بات پر لوگ نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں، گویا اپنے ایمان پر کمپرومائز کر لیتے ہیں. ملک اور بیرون ملک میں جو مجھے لوگ سن رہے ہیں کہتے ہیں کیا کریں جناب، ہمارے ملک میں پرابلم ہے، ہم یہاں پر یہ کام نہیں کر سکتے، جاب سے اجازت نہیں ملتی تو نماز نہیں پڑھ سکتے. ارے جاب سے اجازت لوگے نماز کے لیے؟ یا نماز سب سے پہلا فرض ہے؟ آپ سوچیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی مصروفیت کو دیکھ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، حرام کمانے، حرام کھانے لگ جاتے ہیں. ہاں ایسا بھی ہے، کئی جگہوں پر تھوڑا دور تھوڑا مہنگا حلال کھانا مل رہا ہے، تو کہتے ہیں یار اب کیا کریں یار، اتنا دور کون جائے گا، حلال کہاں سے ڈھونڈیں گے. یعنی یہ میرے اور آپ کے نزدیک ایمان کی قدر رہ گئی ہے. غور کریں، وہاں صحابہ کرام نے وطن چھوڑ دیا، وہ بھی کہہ دیتے معاذ اللہ کہ حضور وطن بھی چھوٹ رہا ہے، گھر بھی چھوٹ رہا ہے. ارے جانیں چلی گئی، مگر ایمان پر قائم رہے، اپنی فنڈامنٹلسٹ جو ان کا ذہن تھا، جو ان کے اصول تھے، اسلامی اصول جو تھے، اس پر ثابت قدم رہے. مگر آج تھوڑی تھوڑی بات پر لوگ اپنا دین ایمان بیچ دیتے ہیں. خدا را ان واقعات سے سبق لیں کہ یہ ہے ہمت، یہ ہے طاقت. طوفان کے آگے جمے رہے تھے کہ تھے کتنے. آپ ذرا غور کریں کہ 101 افراد ہوئے نا، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کیلکولیشن ذرا ذہن میں رہنی چاہیے کہ 5 سال ہو گئے نبی پاک کے اعلان نبوت کو، تو لوگ کتنے ہوئے ہیں ابھی؟ 101. ہاں اس میں خواتین بھی ہوئے ہیں، مرد ہیں. آگے چلیں تو پھر بدر یعنی مدینہ شریف پہنچنے کے بعد بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو 313 ہیں. ذرا کتنی سلولی مسلمانوں کی تعداد بڑھی، مگر کسی نے ہمت نہیں آ رہی. پھر ایک وقت آیا کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں تو 1,24,000 صحابہ موجود ہیں. اور آج دنیا میں سب سے زیادہ گرو ہونے والا، سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. کروڑ مسلمان ہیں. کیسے ہوا یہ سب؟ شروع والوں نے کوشش کی نا، ہمت نہ ہاری. وہ ہمت ہار جاتے تو ہم کہاں ہوتے؟ تو یہ سیکھنے والی بات ہے. مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ہمت میں رہنا ہے. انشاءاللہ ہم نے بھی صحابہ کرام کی سنت کو ادا کرنا ہے اور اسلام کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند کرنا ہے. اور دعوت اسلامی ہے آپ کے پاس، تو یہ میں چاہتا ہوں کہ دوران سلسلہ یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ ہم سب کے لیے بہت شاندار سبق ہے. انشاءاللہ 6 سال کی طرف چلیں گے، مگر کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی عبدالحبیب بھائی، بڑا ہی شاندار، جاندار اور پیارا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر آئے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور تمام کو برکت نصیب فرمائے. بڑا ہی آپ کا پیارا انداز ہے اور بڑی ہی پیاری معلومات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے تعلق سے بڑا پیارا سلسلہ یہ آپ لے کر آئے ہیں. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا اور تعریف کا. اللہ پاک قبول فرمائے. یہ دعا کریں کہ یہ ہماری کاوش قبول ہو جائے. اور میری دلی تمنا یہ ہے، بلکہ آپ اس کو جو مجھے لوگ سن رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا پروگرام ہو، جیسے بہت سارے پروگرام ہوئے، بڑے بڑے علماء نے کیے، ہماری توقعات ہی کوئی نہیں، لیکن ایک آسان انداز میں پیارے آقا کی سیرت کو مرحلہ وار بیان کر دیا جائے. اور وہ 20-25 سلسلے جو ہوں، اس کو کہیں آپ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اب جو کوئی چاہتا ہے کہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو مرحلہ وار سمجھ لوں،
تو وہ یہ پروگرام دیکھ لے تو بہت کچھ سیکھ لے گا. یقیناً کمپلیٹ تو نہیں کہہ سکتے مگر بہت کچھ اس کو سننے کو مل جائے گا. تو انشاءاللہ اس پروگرام کو آپ بھی دیکھتے رہا کریں تاکہ کنٹینیو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام نور محمد ہے. میں تو سے جو گال کرنا پیا عبدل حبیب بھرا کیویں حال ہے؟ ٹھیک ہی وے. تہاڈا پروگرام ساکو بہت چنگا لگدا ہے. اساں سارے یار بھرا اکٹھے تھی کے تہاڈا پروگرام دے دیں ساڈے علم جی اضافہ تھی ویندے. میں تو کو سرے کی نعت سناون چاہنا. ذکر تے دے یار دا مولا کریندا رہے ونیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. سرائکی میں آپ نے کال کی اور آپ نے شاید یہ بھی کہا کہ ہم سارے دوست مل کر دیکھتے ہیں پروگرام, اور سرائکی زبان کا آپ نے نعت کا ایک مصرع بھی سنا دیا. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ایک اور کال دیجیے. میں بسم اللہ پاک وطن شریف سے عرض کر رہی ہوں. عالم تیرا پروان سلسلہ مدینہ مدینہ ہے. ہمیں اس سلسلے کا بہت بے چینی سے انتظار رہتا ہے, اور جب یہ سلسلہ لگتا ہے تو پھر 2 گھنٹوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, مگر تیرے اور صاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. جزاک اللہ خیرہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واقعی نبی پاک کی شان ہی ایسی نرالی ہے. ساری زندگی ذکر کریں تو بھی لگتا ہے بات ہی پوری نہیں ہوئی ہے. کیا شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ پشتو مبلغ بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو کیوں نہ پشتو زبان میں بھی کچھ سلسلے میں ان سے مدری پھول لیتے ہیں. ہجرت حبشہ پر بات ہوئی ہے, تاریخی واقعات پر بات ہوئی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما خوگو اسلامی علوم مدنی چینل کتون کو سنگا چی عبدالحبیب بھائی مغلا الحمدللہ ہوئے, راشد بھائی صدیق اکبر واقعہ مغلا بیان کا, یعنی دا اسلام دورا پا سانا مغلا ندے ملاو شوے دے, سمرا پا گرانا وان دے, چخپل وطن بندہ پری دے, دا سمرا لوی و آزمائش غدا پارا. اور بیا پنسه کال تیر شو سره لوگوں نے خلق مسلمان شوی دے, اور بیا چخپل وطن پری دے, خپل کور بار پری دے, کاروبار پری دے, ارس پری دے, اب بیا تو بل زیادہ لاڑ شے, آل تا دن دشمنان نہ پری دے, آل تم در پسے راشی. نو زمان خوگو اسلامی خپل ایمان قدر کول پکار دے, اور ایمان سلاوی منگلا خدا خیرہ بسکور کی ایمان ملاو شو الحمدللہ. چے منگا پیدا شو انا پا وقت کرا تا بانگ ویل شو الحمدللہ, گویا دا خوشخبری تا وچو مبارک شا تا رسول اللہ غلام ہے. او ایمان سلاوی دا سوک دا بلال حبشی تا پوسو کی چی دا غی سنگا پکران دا ایمان اخپل ثابت کرو. دا غی چانتے کربلا والا سوک تا پوسو کی چی ایمان سنگا سلاوی. دا ما خوگو اسلامی رونو الحمدللہ مدنی چینل دا سلسلہ گو رہی. نو داغه د وجه نه به انشاءالله نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام سید مونږ لا بوځ زکولو توفیق ملاویږي انشاءالله. او داغه د هجرت واقع نه سمره زلا سوره خبره مونږ رو زکو الحمدلله چې په سمره ګرانه وانده دا ایمان مولا اللہ تعالی نصیب کړی دی. الله تعالی دې مونږه د دې ایمان قدر کولو توفیق راکړي. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سندھی مبلغ بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبنی کا پیرا مائے تے کہ توجہ ڈیارن چاہیں دوں جن کے تاں تذکرو کے انہوں گال کے جنہیں اساں ابتدا اسلام جا واقعہ اساں پڑھندا ہوں تو وڈا ایک کٹھن معاملات ہویا اور مسلمان وڈی تکلیفوں برداشت کیوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ماں واقعوں میں پڑھا پو ہاں واقعے کے اساں جے راشد بھائی وری پہلا انداز میں گفتگو کیو تو اتنے کو تو جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دوگنا کے ڈنو تو چھاجے کرے ہجرت کیا تو ہن کرے تو ماں اللہ تبارک و تعالی جی عبادت کرے سر. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی جی زمین میں سیر کیا اور جتھے مکھے کو روکن وارو نہ ہوجے. ایاں جی حبشہ جو ہجرت تھی چھاجے عبدالحبیب بھائی کہ انسانی فطرت ہے. انسانی فطرت چاہے تو ہر انسان پانجے خاندان میں پانجے قبیلے میں پانجے شہر میں وہی سکون ملتا ہے. پانجے مائٹن صاحب کے پانجے ماں پیچھے کرنا پسند کندو ہے. بالکل اساں سیرت جی کتابوں کھڑی کرے ڈساؤں تو اساں کے اہڑا صحابہ کرام جا واقعات ملندا آن جیکا اسلام کا پہریاں وڈا امیر ترین ہویا وڈے مال و اسباب والا ہویا, لیکن جنہوں نے اسلام قبول کیا اسلام جی خاطر پانے دین متین جے خاطر انہوں نے سب کچھ چھڑے دیا. کیا بات. اہڑا اساں کے صحابہ کرام جا واقعات ملندا آن کہ جے اسلام قبول کرنا کا بات پانے ماں پی کے چھڑے ڈنو صرف کہیں جے لائے اسلام جے لائے دین متین جے لائے. تو اجو بے اگرچہ یہ جی ہجرت ہوئی فرض ہجرت اجو نہ ہے
अॼु बि हिकु हिजरत बाक़ी आहे। उहा हिजरत कहिड़ी आहे त माण्हू गुनाह छॾे करे नेकी की तरफ़ अची वञे। असां अॼु हिजरत कंदा आहियूं, यानी कि असां शहर में जेका ॻोठ में निकिरी असां शहर में ईंदा आहियूं, छाजे करे? उतां जी आबो हवा जे करे, पैसो कमाइण जे करे, ऐं असां दुनिया तलब कंदा असां हिजरत कंदा आहियूं। त अॼु के मुस्लमाननि खे असांखे खपे त अॼु बि हिकिड़ी हिजरत बाक़ी आहे त असां गुनाह छॾे करे पंहिंजे अल्लाह तबारक व तआला खे राज़ी कयूं और नेकी रात सां हलण। बहुत कमाल के मदनी फूल हमारे सिंधी भाई ने दिए, सिंधी मुबल्लिग दावत इस्लामी। और समझने वाली बात है कि उन्होंने कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्यों हिजरत करने जा रहे थे, कि उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि मैं अल्लाह की इबादत सुकून से कर सकूं। यानी दुनिया का दस्तूर है नाज़रीन, हम सारी दुनिया घूमे, एंड ऑफ द डे हमें अब घर अच्छा लगता है, हमें अपना वतन अच्छा लगता है, अपनी फैमिली अच्छी लगती है, मगर सहाबा इकराम ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये प्रूफ किया कि सब कुछ छोड़ दिया। अमीर कबीर सहाबा इकराम थे, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ बहुत मालदार थे, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ मदीने चले गए। ऐसे कितने सहाबा इकराम, घर भी रह गया पीछे, पैसे भी रह गए। क्यों? अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, दीन मतीन के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए। लेकिन आज बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि गांव गोठों से हम लोग शहरों में इसलिए आ जाते हैं, हिजरत तो करते हैं मगर दुनिया के लिए, पैसों के लिए, सहूलत के लिए। लेकिन एक हिजरत ऐसी है कि आज भी हम वो कर सकते हैं, गोया कि हम गुनाहों से नेकियों की तरफ आ जाएं, अपने आप को गंदगी वाली, बुराइयों वाली जिंदगी से निकालकर सुन्नतों वाली और ईमान वाली और नबी पाक की गुलामी वाली जिंदगी की तरफ आए। बहुत प्यारी बात की माशाल्लाह। हमारे साथ चूंकि राशिद भाई पंजाबी भी बोलते हैं और उनकी नुमाइंदगी भी जरूरी है, हमारा सबसे बड़ा सूबा है, बड़ा कमाल का किरदार है हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला। मैं यकीन करें कई शख्सियात से जिसको कहते हैं ना बड़ा ऐसा दिली लगाव हो जाता है, तो हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला की जो सीरत है, अमीर तैयबा, सुभान अल्लाह, इनका जो ईमान लाने का वाकया भी, जो उसकी वजह बनी, वो भी कमाल की वजह है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से। मैं चाहता हूँ मैं उर्दू में बयान करूँ और फिर आप उसको थोड़ा सा पंजाबी वाले हमारे भाइयों के लिए भी उसको आप कर लें कि ऐलान नबूवत का 6वां साल, ये तारीखी साल है नाज़रीन, क्योंकि इसमें इसी एक साल में हजरत उमर भी ईमान लाए, हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला भी ईमान लाए, और इससे इस्लाम के, मुसलमानों के जाहो जलाल और इज्जत का परचम गोया बुलंद हो गया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के चचाओं में हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला को नबी पाक से बड़ी वालेहाना मोहब्बत थी, और सिर्फ 2-3 साल ही नबी पाक से उम्र में वो बड़े थे, उम्र का डिफरेंस भी नहीं था, तो बड़ा क्लोज रिलेशन था। अच्छा, एक और कमाल की बात है कि चचा तो थे मगर इन्होंने भी हजरत सुवैबा का दूध पिया था, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई भी हो गए, दूध शरीक भाई भी हो गए। अच्छा, फिर हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही ताकतवर भी थे, बहादुर भी थे और शौकीन, शिकार के शौकीन भी थे। रोजाना सुबह सवेरे तीर कमान लेके जाते, शिकार करके शाम को वापस आते थे। अब खाना काबा का फिर आके तवाफ भी करते थे, कुरैश के सरदारान के साथ रहते थे। एक दिन इसी तरह शाम को अपना शिकार वगैरह करके आए तो उनकी इब्ने जदआन की लौंडी और उनकी बहन बीबी सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने उनको बताया कि आज अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी बेअदबी की है, बड़ी गुस्ताखी की है, उन्हें बहुत कुछ कहा है। तो हजरत हमजा ने जब ये सुना, क्योंकि मोहब्बत बहुत करते थे नबी पाक अलैहिस्सलाम से, तो उनका जिसको कहते हैं ना खून खौल उठा और आए और अबू कुछ बातचीत नहीं की, तीर कमान जो हाथ में था ना वही अबू जहल के सर पे दे मारा, ऐसा जोर से दे मारा कि उसका सर ही फट गया, खून लहू लहान हो गया। तुमने मेरे भतीजे को बुरा भला कहा है। तो अब लोग खड़े हो गए बीच में अबू जहल को बचाने के लिए। तो फिर वहां पर यह हुआ कि अबू जहल ने सोच करके कहीं बनु हाशिम के दरमियान हमारी जंग ना हो जाए, इनको छोड़ दो, वाकई मैंने आज इनके भतीजे को बहुत कुछ बुरा भला कहा है। अब हजरत हमजा ने जब ये यानी मोहब्बत का इजहार था ना, तो उसके फौरन बाद ऐलान करना शुरू कर दिया कि मैं भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ले आया हूं। गोया इस्लाम कबूल कर लिया नबी पाक की मोहब्बत में। या प्यारे आका अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोई काम हुआ तो वो ऐसा जोश था नबी पाक की मोहब्बत का कि वो ईमान ले आए। और फिर वो तारीखी अशार आपने अरबी जबान में पढ़े, गोया ईमान लाते ही नबी पाक की नात पढ़ना शुरू कर दी। ये सहाबा का शुरू से तरीका है जनाब, ये नात खानी कोई नया काम नहीं है, अभी ईमान लाए हैं और क्या पढ़ना शुरू कर दिया, जरा सुनिएगा। हबितुल्लाह हीना हदा फुआदी इलल इस्लामी व दीनिल हनीफी। मैं अल्लाह ताला की हम्द करता हूँ जिस वक्त कि उसने मेरे दिल को इस्लाम और दीन हनीफ की हिदायत दी। अब पहले तो शुक्र अल्लाह का अदा किया, हम्द की, फिर कहते हैं कि जब अहकाम इस्लाम की हमारे सामने तिलावत की जाती है तो बा कमाल अकल वालों के आंसू जारी हो जाते हैं। फिर कहते हैं व अहमदु मुस्तफा फीना मुताउन फला तगशौहु बिल कौलिल अनीफी। और खुदा के बरगुज़ीदा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुक्तदा हैं। ऐ काफिरों, अपनी बातिल बकवास के जरिए उन पर गलबा हासिल मत करो। फिर कहते हैं फला वल्लाही नुस्लिमुहु लिकौमिन वलम्मा नक़दी फीहिम बिस्सुयूफी। तो खुदा की कसम हम इन्हें कुफार
تلوار کے سپرد نہیں کریں گے ہمارے آقا کو، حالانکہ ابھی تک تو ہم نے ان کے کافروں کے ساتھ تلوار سے فیصلہ بھی نہیں کیا ہے. تھے تو بڑے شاندار، جاندار، بہادر. اللہ اکبر. یہ ایمان لائے تو گویا مسلمانوں کو ایک شاندار حوصلہ مل گیا. اچھا ناظرین، ہوا یہ کہ اتنی بڑی خوشخبری ملتی ہے اور اس کے صرف تیسرے دن، 3 دن بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں. وہ واقعہ بھی بڑا ہی شاندار اور بڑا ایمان افروز ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بھی کہا جاتا ہے، دعائے مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے لیے نبی پاک نے دعا کی تھی. اور سبحان اللہ، حضرت عمر بن خطاب ایمان لے آئے. اور ان کا ایمان لانے کا واقعہ بھی ایسا تھا کہ ایک بار یہ ننگی تلوار لے کر دوپہر کو کہیں جا رہے تھے تو ان کو انٹرسیپٹ کیا اب حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ ایمان لے آئے تھے مگر ایمان ظاہر نہیں کیا تھا. کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بس آج مسلمانوں کے جو نبی ہیں، آج معاذ اللہ ان کا ارادہ تھا کہ میں ان کو شہید کر دوں گا. کہا عمر تو پہلے اپنے گھر تو جاؤ، دیکھو تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں ہی بھی ایمان لے آئے. اب ایسے حضرت عمر کو جب یہ پتا چلا کہ میری بہن اور میرے بہنوں ایمان لے آئے، تلوار لے کر گھر پہنچے تو اس گھر کے اندر کچھ مسلمان تلاوت قرآن کر رہے تھے. آواز ان کو باہر آ گئی، دروازہ کھٹکھٹایا. جب لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت عمر آئے تو سب چھپ گئے، قرآن کے اوراق بھی چھپا دیے. حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور پہلے تو اپنے بہنوئی کو مارا، پھر اپنی بہن کو اتنا زور کا چاٹا مارا کہ ان کے جھومر بھی کان کا ٹوٹ گیا اور ماتھے کا جھومر ٹوٹ گیا، چہرہ لہو لہان ہو گیا. مگر جو بہن نے جواب دیا، ناظرین میں اسی بات پر بار بار بات کرتا ہوں کہ کیسے لوگ تھے، مار کھاتے تھے پھر بھی ایمان پر ثابت قدم تھے. نماز پڑھنے پر مارا جاتا، قرآن پڑھنے پر مارا جاتا. آج کون ہے ہمیں روکنے والا نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، اذان دینے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے؟ پھر بھی ہم نہیں کرتے. اتنا مارا گیا، آپ کی بہن کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، مگر اس بہادر بہن نے جواب کیا دیا حضرت عمر کو. اور وہی الفاظ جو تھے نا، وہ گویا حضرت عمر کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنے. ناظرین، آپ کی بہن کہتی ہے کہ اے عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب اسلام دل سے نکل نہیں سکتا. اب اسلام دل سے نکل نہیں سکتا. حضرت عمر نے بہن کا خون آلود چہرہ دیکھا، عزم و استقامت سے بھرا ہوا جملہ سنا تو آپ کا دل بھی بھر آیا، رکت طاری ہو گئی، ایک دم دل نرم ہو گیا. کہا اچھا ٹھیک ہے، پہلے مجھے بتاؤ یہ تم پڑھ کیا رہی تھی؟ قرآن تو پڑھ کر سناؤ. تو بہن نے پہلے کیا کیا، قرآن کے اوراق ان کے سامنے رکھ دیے. تو حضرت عمر کے سامنے نظر پڑی جن آیتوں پر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے. اس آیت کا ایک ایک لفظ تاثیر کا تیر بن کر ان کے دل میں پیوست ہوتا گیا، دل نرم ہوتا گیا، جسم کا ایک ایک بال گویا لرزہ برندام ہوتا گیا، کپ کپی طاری ہو گئی. اور پھر جب اس آیت پر پہنچے، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اکبر، قرآن کے ذریعے جب یہ آیت پڑھی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، بس یہ پڑھنا تھا کہ حضرت عمر بالکل بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ناظرین، یہ جو اب میری بات زیادہ اچھے انداز میں سمجھ آئے گی. آج کل بہت ایک کلام پڑھا جاتا ہے اور بچے بہت شوق سے پڑھتے ہیں، تو یہ اسی واقعے کا پس منظر ہے کہ جب حضرت عمر گھر گئے تھے اور بہن چپکے پڑھتی تھی نا، تو وہ شاعر لکھتے ہیں نا، اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپکے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا پھر سن کے عمر کا دل بول اٹھا، وہ بالکل دل ہی چینج ہو
جان لینے جانا تھا، ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا معاذ اللہ اٹیک کرنے جانا تھا، اور اب غلامی اختیار کرنے جانا ہے، اب ان کے قدموں پر قربان ہونا ہے، وہی تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر نبی پاک جمع ہے، مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، دروازہ جا کے کھٹکھٹایا گیا، جب دروازے کی اس جھری سے چھوٹے سے یوں سمجھے کہ گیپ کے اندر سے دیکھا کہ حضرت عمر آئے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کی ہمت نہ ہوئی دروازہ کھولے، کیونکہ حضرت عمر کو سب جانتے تھے کہ یہ کس قدر بہادر ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ موجود تھے، یعنی مسلمانوں کو ایک شیر مل چکا تھا، کہا آنے دو عمر کو، اگر ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر کی ہی تلوار سے اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ دروازہ جیسے ہی کھولا گیا، حضرت عمر دروازے کے باہر ہیں اور نبی پاک دروازے کے اس طرف ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر کا بازو پکڑ کر فرمایا، اے خطاب کے بیٹے تو مسلمان ہو جا، آخر کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ اللہ اکبر، نبی پاک کے یہ الفاظ جب حضرت عمر نے سنے، دل پہلے ہی نرم ہوا تھا، اللہ اکبر، حضرت عمر نے باآواز بلند کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ جو شعر سن رہے ہیں نا ناظرین، یہ اس کی تھوڑا سا پس منظر بتا دوں پھر اور مزہ آئے گا، پہلے بھی کئی بار آپ نے سنا ہوگا، یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ واقعی ناریوں کا دور تھا۔ ناری کہتے ہیں جہنم والے، غیر مسلم جو تکلیف پہنچانے والے، اب ان کا دور تھا اور ہر طرف سے آندھیاں تھیں، یوں سمجھے کہ ظلم تھا، مسلمانوں پر ایک خوف کی کیفیت تھی، دل جل رہا تھا نور کا۔ نبی یہ پاک بڑے غمزدہ تھے، دعائیں کرتے تھے، اور پھر حضرت عمر جب ایمان لائے، ہوا کیا، جیسے کہ ایمان لائے نا، اسی دروازے پر پیارے آقا نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے کب تک مجھ سے لڑے گا، ایمان لے آ۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو اس چھوٹی سی جگہ پر، یہ دار ارقم جو ہے یہ کوہ صفا کی پہاڑی کے پاس تھا، مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، سارے مسلمانوں نے مل کر ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کے پہاڑ گونج اٹھے، یعنی ایک خلبلی مچ گئی نا۔ اب آپ سوچیں کہ 3 دن کے اندر کمر ٹوٹ گئی کافروں کی، یعنی 3 دن پہلے حضرت حمزہ ایمان لاتے ہیں، 3 دن بعد حضرت عمر ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت عمر نے پھر کیا کیا وہ تو میں آگے بتاؤں گا، کیا کمال کی پرسنالٹی ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو نبی پاک کو راحت ملی تو یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھی کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ ہسٹری آف اسلام کے 2 تاریخی واقعات، 2 خوشخبریاں گویا مسلمانوں کو ایک ساتھ ملتی ہے، اور ان دونوں ہستیوں نے پھر آگے جا کے جو کردار ادا کیا وہ بھی ایک ناقابل فراموش کردار ہے۔ جی دنیا میں جڑے محبت دے اور تعظیم اور ادب دے رشتے ہوندے انہاں دے 2 بنیادی سبب ہوندے۔ ایک سبب ہوندا نسب دا، خون دا، کہ انسان دا کوئی خونی رشتہ دار ہوئے، او دے حق بھی لازم ہوندے۔ دوسرا رشتہ ہوندا رضاعت دا، دودھ دا جڑا رشتہ ہوندا اس دی وجہ تو بھی حقوق لازم ہوندے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء اتنی خوش نصیب ہستی ہیں کہ نبیاں دے امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال انہن اے 2 رشتے جڑے او نصیب ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا بھی ہیں، نسبی رشتہ بھی یہی ہے، بنو ہاشم دے خاندان دے، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہزادے، اور نال ہی نال کہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے شرف ملیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دودھ پیوایا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہاں دا دودھ پیتا۔ ان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نسبی چاچا تے رضائی بھرا ہیں، بڑے شجاع اور بڑے بہادر ہے۔ بنو ہاشم انہی بڑے بہادر
بہادر آئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرے سرداری دی حیثیت رکھ دیا ہے، یعنی معاشرے دے بڑے عظیم اور قابل اعتبار بنیا چنانا شمار ہوندا، لیکن اسلام دی طرف اولن کوئی نہ آیا ہے۔ انہاں دی ایک مشغلہ انہاں کہ تیر اندازی وغیرہ شکار وغیرہ کریں دیا۔ ایک دن شکار واسطے کہیں گئے، واپسی تے جدن آ رہا ہے تے کسی نے خبر دیتی کہ تہاڈے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو جہل بڑا برا بھلا آکھیا، انہاں دی بے ادبی کیتی، انہاں نے اذیت دیتی ہے۔ وہ جڑی بھتیجے دی محبت آئی، خون دا بھی رشتہ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نال انہی سارن محبت ہوندی ہے، انہاں دے اخلاق، انہاں دیاں ادائیاں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کور گئے اور اسن وہ تہوار کیتا جڑا انہاں دے کول ہتھیار آ وہ سر اتنے ماریا اور کافی اس واسطے آزمائش ہو گئی، کافی لوگ جمع ہوئے بھئی اس جھگڑیاں ختم کرانے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قسمت دا ستارہ جا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہناں نے دل وچ نور ایمان پایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت او رنگ لے کے آئی کہ انہاں سارے دے سامنے اظہار کیتا کہ ہن میں بھی مسلمان ہوں، بات بارگاہ رسالت وچ حاضر ہوئے۔ انہاں دے ایمان آننا تو 3 دن بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے، اس دا پورا تفصیلی واقعہ تسی بیان کیتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرداران قریش وچ آئے اور اپنے معاشرے بڑی انہاں دی قدر و قیمت آئی۔ اے دو ہستیاں جب ایمان لے کے آئیاں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بڑی خوشی ہوئی اور جڑے مسلمان آئے جڑے بظاہر کمزور آئے ہناں دے واسطے بڑی ڈھارس دا سامان ہویا اور مسلمانہ واسطے سمجھ لیو ٹرننگ پوائنٹ ہویا۔ اور جن تسی بیان کیتا کہ دار ارکم وچ جدوں ایمان لے کے آئے تے نعرے تکبیر دی آواز بلند ہوئی کہ سارے مکے وچوں آواز گونجی۔ کئی روایتیں چوندا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 2 صفاں بڑھائیاں وچ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شان و شوکت نال مسجد حرام وچ داخل ہوئے، نہ طواف کیتا اور اسلام دی شان و شوکت دا سمجھ لو ایک نوا باب شروع ہویا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دوواں ہستیاں دی برکت نال اسلام میں بہت تقویت پہنچائی۔ یقین کریں راشد بھائی، یہ جو آپ نے پنجابی زبان میں کہا میں اس کو اردو میں بیان کروں گا، لیکن جب بھی یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ ان صحابہ کرام کو کتنی خوشی ملی ہوگی کہ جو چھپ کر عبادت کرتے تھے، ڈر تھا، ایک خوف تھا، مارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی ہستی تھے، ابھی ایمان لائے نا۔ اب ذرا اچھا یہ بھی اگر آپ ہسٹری آف پوری دنیا کی ہسٹری میں دیکھیں، کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ملے گی کہ جس کو کوئی مارنے آیا ہو، جان لینے آیا ہو اور دیدار کرتے ہی جان دینے والا بن جائے، گرفتار کرنے آیا ہو اور دیکھتے ہی ان کے عشق میں خود گرفتار ہو جائے، اور یہ نبی پاک کا ہی خاصہ ہے۔ تو ابھی ایمان لائیں، حضرت حمزہ نے آپ نے سنا ایمان لاتے ہی نعت پڑھنا شروع کر دی سب کے سامنے، اور انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم چھپ کر کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ ہم کھل کر عبادت کریں گے۔ اچھا اگر آپ تھوڑا سا ڈائنامک سمجھیں، اللہ پاک آپ سب کو مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، آپ گئے بھی ہیں ماشاءاللہ، صفا اور کعبہ شریف بہت دور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس زمانے میں ظاہر مکان بنے ہوئے ہوں گے اور اس طرح حرم شریف تو نہیں بنا ہوا تھا، تو یہاں یہ چھپے ہوئے ہیں۔ کعبہ قریب ہی ہے لیکن یہ کعبہ تک جانے میں خوف تھا، وہاں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، طواف نہیں کرنے دیتے تھے، جو طواف کرنے آتا مسلمان اس کو مارتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ اب انہوں نے کہا ہم مل کر عبادت کریں گے اور کھل کر کریں گے، یا رسول اللہ ہم کھل کے عبادت کریں گے۔ اب 2 صفے بن کر مسلمان اس دار ارکم سے نکلتے ہیں۔ ذرا امیجن کریں، میں کہہ یہ رہا تھا جب آپ نے بات کہی نا کہ اس دن جو صحابہ کرام کو انرجی اور خوشی ملی ہوگی، آج یہ بیان کرتے ہوئے جو خوشی مل رہی ہے نا، یعنی جی چاہتا ہے کاش یہ منظر ہم دیکھ پاتے کہ کیا منظر ہوگا کہ حضرت عمر ایک صف کی قیادت کر رہے ہیں، حضرت حمزہ دوسری صف کی قیادت کر رہے ہیں، اور وہ تاریخی جملے تھے حضرت عمر کے، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا وہ آج آ جائے سامنے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا وہ سامنے آ جائے، آج دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ اور علل اعلان مسلمان کعبے کے سامنے گئے اور وہ طواف کا اور عبادت کا سلسلہ شروع ہوا، لوگ لڑنے بھی آئے، مارنے بھی آئے، مگر حضرت عمر ایک طرف ہوں اور حضرت حمزہ ایک طرف ہوں۔ واقعی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلام کا۔ اور اس کے بعد علماء ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا کہ حضرت عمر وہ ہستی ہیں کہ جب سے آپ ایمان لائے اسلام کو عروج ہی ملتا رہا، اسلام بلندی پر جاتا رہا، یعنی آپ کی اسلام میں آمد کے بعد اسلام کو، یار یہ بولنے والی کیسی بات ہے، میں اور آپ غور کریں، مجھے اور آپ کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، ہم مسلمان ہوئے تو عزت ہمیں ملی۔ حضرت عمر وہ ہیں جن کے آنے سے اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا۔ ہستی کیسی ہے سبحان اللہ۔ اور پھر مرتبہ وہ پایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا،
اللہ نے پھر وہ مرتبہ عطا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ون آف دا ہسٹوریکل، جب بھی بیان کریں یہ 2 صفوں والی بات تو میں یقین کریں جب سنتا ہوں نا، جب بیان کرتا ہوں جس کو کہ اندر سے ایک ایسی خوشی کی لہر، ہمت کی لہر نکلتی ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. اور انشاءاللہ پھر آپ سنیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ. اب یہ 40 کا عدد پورا ہوا حضرت عمر کے ایمان لانے سے، اور پھر اسلام نے ماشاءاللہ کیسی ترقی پائی. آگے کیا ہوا سب آپ سنیں گے. بلوچی بھائی بھی کافی دیر سے بیٹھے تو آپ بھی کچھ بیان کیجیے حضور. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان آرگے واقعہ ہم بیان کریں. حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چاچے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم میں شیر برات بھی است. اور حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہونا بعض والہانہ محبت بھی بتا. حضرت حمزہ بعض بہادری بتا اور شکاری بتا. اور یہ دہلی جو ہے نا ہر وعدے یہ کار بتا کہ صوبے سرا شکار واسطہ درد کا شکار کرنے کا شتا بتا. اور ہمیں شکار کرنے کے وعدہ کیا یہ حضرت ابو جدان مولد اور یہ گوارا یہ خبر اداد کہ تی برازت کا مرچی ابو جہل جس سے بعض برا بلا گشتا کہ یہ گستاخی ہوتا. حضرت حمزہ جو سے ایمان جوشات یہ بعض غصات یہ وتی تیر ہاں کمانے کو نازو. حضرت تیر کمانے ضرورتی مکہ نمگشو ابو جہل ہمودہ ملتی اور یہ سرا زور اچھی کمانے کو نہ وار کو تھی اور یہ سر وہ در تھی اور یہ اون درت. حضرت حمزہ ایمان جوشا چھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں والیانہ محبت وجہ چھے جیسے زورا چھے گو کہ ماں بھی جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں دین اختیار کرنا کہ ماں بھی ایمان کرنا. حضرت حمزہ ایمان آرگے سائے روچے رند حضرت عمر بھی ایک خبرت کہ آئیے بھی اسلام قبول کرتا. کتابانی تو کا یستے کہ حضرت عمر ایمان آرگے واقعہ بعض استا اور یک کے مشہور واقعہ استے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیاں درائے گا بیتا ہوتی لوگا چھے ہمودہ حضرت نعیم بن قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتی بھلے آئیے اسلام میں خبر آئیے نبی تک کہ عشیہ بھی اسلام آرتا آئیے گو کہ تو کجا رہو گئے شیمہ رہو گو کہ مسلمانائیں جو سربراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آئیے جسے ختم کرنے کا واسطہ ان کے آئیے سقفر آئیے خوشے کے واسطہ اور آئیے گو کہ آئیے کرا رہو گا چپیسا تو تی لوگے خبر آگر کہ تی گوار اور آئیے لوگ واجہ بھی مسلمان بیتگا. حضرت عمر اتی گوارے لوگے نمگا شو ہمودہ آئیے دستی دروازہ دستک داتی دروازہ دستک دے گرن عہدے توکا جو چیزیں مسلمان بیتگا آئینا حضرت عمر آواز گوشت داشت گوشت دار گرن ترسا کا لگ گیا کیا نا وطارا اور قرآن پاک کی چیزیں اور چیر داتا اڑا یہ گوارا دروازہ پچ کو حضرت عمر سجنہ چے پیشترا یہ ہوتی گوارے لوگ واجہ آئیے گنا جو سے جنگ کرنے کا لگ گئے پتا ہوتی گوارے سرا 10 چستے کو تھی آئیے جاتی اور یہ گوشے جمر وغیرہ پرشتا اور یہ پورے چہرہ جو سے اللہ ہونا پربیت ہونا پربے کے رن پتا آ چیزیں قرآن پاک کے جو میں عشبی کو دگنتے علماء نے دپا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشتہ کہ تو چھے وانے گیا آئیے اب یار منع بھی پیشدار ہمارے ٹیم آئیے قرآن پاک کے چیزیں اورا کرتا جو پارہ 27 سورہ حدید ہے پہلا آیت بیتا ہما چارتی تو آئیے رن اپتمی آیت جو آمنو باللہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان بیا رسول سرا کہ جب اسی تک رس تو حضرت عمر دلا جو سے ایمان نور داخل بھی اور یہ اس سے زور اچھے کلمہ وانت اسلام قبول. کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت ہی تاریخی واقعہ مختلف زبانوں میں بھی ہم مدنی پھول لے رہے ہیں. آپ کی کالز بھی آئیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی پروگرام ماشاءاللہ ډیر خراوانه ډیر زبردست دی اور ماشاءاللہ مو ټول اپیسوډونه کتلی په دې مس کې یو اپیسوډ زمانه مشته ده پاره کې زمازه دادی جان انتقال شو بس هغه د لپاره سپیشلی دوا کولی اور شاه صاحب ته اختر صاحب چیزې هغه موږ دوا وکي او یو ریکوست صرف د عبدالحبیب بھائی پښتو کې یو نات یو دو لاین نو وي دا زما ریکوست پلیز دا ریکوست ما تاسو دا کې پروگرام ماشاءاللہ ډیر بهترین نو الله دې تاسو نور توفیق سلسلہ چلی گی. جزاکم اللہ خیر. پوری کال تو سمجھ نہیں آئی وہ تو آپ سمجھائیں گے شاید انہوں نے مجھ سے پشتو نات کی فرمائش کی ہے. دیکھیں اتنی میں سمجھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے کیا کہا ہے باقی انہوں نے یہ بھی بتا دیں. تاسو ډیره زیاده منله الله مو عزت وکړه تاسو زمونږه دوره عزت وکړو الحمدلله او تاسو ډیره زیاده منله او تاسو دادی جان دی الله تعالی به حساب الله داغه مغفرت وکړه
او الله تعالی دې هغه وبخي ان شاء الله. او تاسو عبدالحبیب بھائی خپل گزارش وکړو ان شاء الله هغه پویم شول د خیره او امید ده ان شاء الله دو شنو د پښتو نال کے تاسو له هغه سناؤ کہ انشاءاللہ. حضرت فرما رہے میرے سے آج تک کوئی ایپیسوڈ مس نہیں ہوا اس کا. ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں پابندی سے دیکھ. صرف ایک مس ہوا تھا, میری دادی جان کا انتقال ہو گیا. ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. جی ایک اور کال دیجیے گا. پیارے پیارے عبدالحبیب انکل, آپ کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ نہایت ہی خوبصورت سلسلہ ہے. سب گھر والے اس کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے اور اس کے ہر سلسلے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب گھر والوں کو دعوت اسلامی کے اس مہکے مدنی ماحول میں مرتے دم تک استقامت عطا فرمائے. طالب دعا محمد رضوان الطاری, جوہانسبرگ, ساؤتھ افریقہ. ماشاءاللہ, بہت شکریہ بیٹا آپ نے کال کیا. جزاک اللہ, اللہ آپ کے پورے گھرانے کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ ہمارے یوں کہے کہ کنٹینیو کالر ہیں, سارے بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں اور سب مل کے کال کرتے رہتے ہیں. جی ماشاءاللہ, اللہ آپ کے گھرانے کو سلامت رکھے. اگلی کال دیجیے گا. عبدالحبیب بھائی آپ کا یہ سلسلہ اتنا مدینہ مدینہ مدینہ. عبدالحبیب بھائی آپ پچھلے سال جو ہے نا 12 ربیع الاول نور شریف کو آئے تھے پنڈی میں, تو یہ نعت بھی آپ نے پڑھی تھی, عالم تیرا پروانہ. آج اگر یہ سنا دیں, اور اتنا پیارا موضوع آج تو کیا بات ہے مدینے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کو اسی سال میٹھے میٹھے مدینے کی زیارت کرے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. جی اگلی کال دیجیے. ماشاء اللہ, عالم تیرا پروانہ. عدنان بھائی سے ایک مدنی التجا ہے کہ یہ کلام سنا دے. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. عدنان بھائی آپ سے مدنی التجا ہے, آپ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے یہ کلام سنا دے, اور اس کا ثواب اللہ کی رحمت سے ملنے والا حاجی عبدالحبیب الطاری کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کو پہنچے. آمین. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. چلے جناب, یہ نیا انداز ہے بھائی. جزاک اللہ. ایک اور کال دیجیے. وہی بھی ہے اور ایصال ثواب. جی ماشاء اللہ, عبدالحبیب کا سلسلہ چلا ہوا ہے. الحمدللہ, اتنا پیارا سلسلہ. ہمارے گھر میں سارے فیملی بیٹھے ہوئے ہیں, مدنی چینل پر ایسے نظریں تک رہے ہیں, سب کی گڑی ہوئی ہے کہ کسی کی نظریں یعنی پلکیں تک نہیں جھپک رہی. اور جو واقعات سنائے جا رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بھی اس واقعے میں شامل ہو گئے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ مدنی چینل دیکھ نہیں رہے بلکہ ہم سلسلے میں ہی شامل ہو گئے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. امیر علیہ سنت کی اس کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے, ہمیں دعوت اسلامی اور امیر سنت کی محبت میں استقامت عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا. ایک اور کال دیتے ہیں. ماشاء اللہ, آپ کا یہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا ہے, اور حاجی عبدالحبیب اللہ تبارک و تعالی آپ کو نظر بد سے بچائے کہ ہمیں وہ معلومات ملتی ہے کہ کبھی ہم نے سنی بھی نہیں ہوتی. اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. فرمائشیں بھی آئی ہیں, میں ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوائے جانا, اے جلوائے جانا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے
ایمان پر کیسی استقامت تھی، مارتے تھے لوگ، تنگ کرتے تھے، مگر انہوں نے ایمان سے وہ نہ ہٹے. یہ بڑی پیاری التجا اس کلام میں، اور اسی تصور میں التجا کرتے ہیں کہ حضور بڑی مشکل سے اب آپ کا دامن مل گیا ہے نا حضور، آپ کا ساتھ مل گیا ہے، ایمان سلامت رہے اور بس یہ ساتھ باقی رہے، اور کاش آپ ہی کے پیچھے پیچھے جنت میں ہمیں داخلہ مل جائے. اللہ کی بارگاہ میں بڑی پیاری التجا ہے. مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں، گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سمجھے در جانا نا، چھوٹے نہ الہی اب یا رب سمجھے در جانا نا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا، اے جلوائے ماشاء اللہ. جی مدینے ہاں گیا تھا مقدر، گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، وہاں بارشیں ہوتی تھی پر ہم دنیا کی جھٹ زمانے کا غم ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، خوشی بھی خوشی سے وہاں جھومتی تھی، خوشی بھی خوشی سے وہاں جھومتی تھی، طرف گھومتی تھی، مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر، مدینے میں کیسا
مسجد میں جا کر مسجد میں جا کر کبھی دور سے تک محراب منبر نمازوں کبھی لطف تھا کیا مدینے میں کیسا سرور رہا تھا کاش آتے کبھی لوٹ کر مدینے میں کیسا سرور رہا تھا۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ یقین کریں ناظرین، جو مدینے کا سرور ہے، جو مدینے کا کیف ہے، وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں۔ اللہ پھر وہ دن ہم سب کو نصیب فرمائے، پھر وہ خیر سے حاضری ہو، پھر وہ برکت نصیب ہو۔ جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی دکھائے مدینہ، جو ہو آئے ہیں انہیں بھی دکھائے، بار بار مکے مدینے کی حاضریاں نصیب ہوں ماشاءاللہ۔ پشتو زبان میں ایک دو اشعار ہو جائیں۔ سرور سرور زیبا دے مالو ظلمت قربان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے۔ ترجمہ میرا دل اولاد و جہاں میرا دل اولاد و جہاں سب آپ پہ قربان ہے۔ مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، بولو مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ خضو چے یسولے کتے کلام تاکری میں دلوے سرور علام تاکری میں دلوے سرور علام۔ اس دنیا اپنی کنیوں دا اس دنیا اپنی کنیوں دا محبوب تمرا شام دے نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے۔ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی ایک نظر میرے نبی کو وہ اگر پھر کیا کرتی تو پھیر لیتی دل پہ چھریاں، چھریاں یہ میرا ایمان ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ ناظرین، 5ویں سال اعلان نبوت کے ہجرت حبشہ ہوا، 6واں سال ایک گویا ایک نئی نوید لایا، حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسی ہستیاں ایمان لے آئیں۔
7वें साल سے ایک عجب داستان شروع ہو گئی، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہوا کیونکہ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، حضرت حمزہ بھی ایمان لے آئے، حضرت عمر بھی ایمان لے آئے، جس کو کہتے ہیں نا آگ بگولا ہو گئے، پلان کیا کہ کسی طرح مسلمانوں کو محصور کر دیا جائے، ان کو کئی قید کر دیا جائے، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اور اب ایک عجب ماجرا شروع ہوا جس کو شاب ابی طالب کہتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے ایک خوفناک تجویز پیش کی کہ قبائل قریش آپس میں معاہدہ کر لیں کہ جب تک بنی ہاشم کے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ یا تو قتل کر دیں، شہید کر دیں، یا ہمارے حوالے نہ کر دیں، جب تک یہ 4 گویا کنڈیشنز تھی کہ کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہیں کرے گا، دوسری کوئی شخص ان کے ہاتھوں کوئی سامان خرید و فروخت نہیں ہوگا، نمبر 3 کوئی شخص ان سے میل جول بات چیت سلام دعا کچھ بھی نہیں کرے گا، اور نمبر 4 کوئی شخص ان کے پاس سامان بھی لے کر کھانے پینے کا نہیں جائے گا، خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، سامان کھانے پینے کا بھی نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ معاہدہ لکھا گیا، منصور بن اکرمہ نے یہ معاہدہ لکھا، تمام سرداران قریش نے اس کو دستخط کیے، گویا یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ بن گیا اور یہ کعبے کی دیوار پر لگا دیا گیا۔ ابو طالب مجبوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں چلے گئے۔ اب ایک ایسا علاقہ تھا گویا پہاڑوں کے درمیان کہ شاب ابی طالب جس کو کہا گیا، وہاں پناہ گزین ہو گئے، وہاں چلے گئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، یعنی ایمان نہیں لائے تھے مگر وہ اس درے کے اندر، اس گھاٹی کے اندر وہ بھی ساتھ تھے، اس پہاڑ کے اندر تنگ و تاریک درے میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ناظرین یہ کوئی 2 5 10 دن کی بات نہیں تھی، یہ 3 سال لگے مسلمانوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنا گھر ہوتے ہوئے، اپنا محلہ ہوتے ہوئے، اپنی جائیدادیں ہوتے ہوئے، سب گویا ایک پہاڑ کے، اس کو درہ کہتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی تنگ سی گھاٹی جو سمجھ لیں، ایک ان کو محصور کر دیا گیا۔ لیکن یہ عجب داستان، اب ایک الگ قربانی کی داستان شروع ہوئی کہ اب انہوں نے پہرے دار بٹھا دیے کہ کوئی جو ہے کوئی غلہ لے کے نہ جائے، کوئی سودا نہ بیچے، بھوکے مر جائیں کسی طرح، یا تو ایمان سے پھر جائے، نبی پاک کی حمایت چھوڑ دیں، یا ان کا سب نے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ ناظرین شاعر نے ان باتوں کو کس طرح لکھا کہ بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ تا ادھر تا حد امکانی، بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر نہ تا حد امکانی۔ کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم بخت بہکاتا۔ پہاڑوں کا درہ ایک قلعے محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقو مارنا منظور تھا گویا۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت میں شاکر تھے۔ اب بچیوں اور نوجوانوں کا کیا حال ہوا ذرا سنیے، خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے۔ شاعر لکھتا ہے وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، وہ بھوکی بچیوں کا فی الفور روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا، رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے۔ گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، یہ 1 2 دن 2 4 مہینے کی بات نہیں تھی، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ ناظرین ایسی داستانیں ہیں شاب ابی طالب کی کہ مکہ مکرمہ سے اناج نہیں آ پاتا تھا، لوگ بھوکے تھے اور بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، اور کفار جب بچوں کی آواز سنتے تھے نا بھوک کی وجہ سے رونے کی، تو یہ ہنسی کے کہہ بلند کرتے تھے۔ ماؤں کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار رات کو انہیں سوکھے ہوئے چمڑے کا کہیں سے ٹکڑا مل گیا، بھوک نے بڑا ستایا ہوا تھا، کہتے میں نے اسے پانی سے دھویا، آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو بنا کر میں نے اسے پی لیا، اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا ناظرین،
مگر پھر بھی ایمان تھا، پھر بھی نبی پاک کی غلامی تھی۔ یہ باتیں کرنا آسان ہے، غلامی رسول پہ موت بھی قبول ہے۔ کیا کیا قربانی دی ہے میں نے اور آپ نے۔ آج تھوڑی تھوڑی بات پر ہم سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم دین کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم اسلام کو نقصان پہنچانے والے کام کر جاتے ہیں۔ اور ایک وہ تھے کہ جن کو ہر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش، آپ دیکھیں تو صحیح نا، ابھی ہم 7ویں سال تک پہنچے ہیں، اعلان نبوت کے بعد سے ظلم ہی تو ہو رہا ہے، تنگ ہی تو کیا جا رہا ہے۔ 5ویں سال حبشہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو قید کر دیتے ہیں۔ 3 سال ایک وقت گزرا، اب یہ 3 سال کے بعد یہ سارا چینج اوور کیسے آیا، یہ بھی اللہ کی شان اور سبحان اللہ نبی پاک کا معجزہ تھا۔ 3 سال گزر گئے تو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ جو معاہدہ ہے نا اس کو دیمک کھا گئی ہے، اور کیونکہ معاہدہ کعبے کی دیوار پر لگا ہوا تھا اور اللہ کے نام کے سوا اس میں کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر ابو طالب کو دی، انہوں نے جا کر سرداران قریش کو بتایا کہ اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے یہ خبر دی۔ حالانکہ نبی پاک تو کعبے کی طرف نہیں جا سکتے تھے نا، آپ تو اس قلعے کے اندر تھے، اس درے کے اندر تھے، گھاٹی میں تھے، مگر گویا غیب کی خبر دی کہ جا کر دیکھ لو کعبے پر جو معاہدہ لگا ہے اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی سب ختم ہو گیا ہے۔ تو ابو طالب نے جا کر کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھ کو خبر دی ہے، تو اپنا لکھا ہوا معاہدہ لے آؤ، اگر یہ خبر صحیح نکلی تو پھر تم بھی رشتہ داری توڑنے سے باز آ جاؤ، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو سردار نے کہا ہم تو یہ تو چاہتے تھے، سرداران قریش نے، لیکن جب اس واقعی معاہدے کو لایا گیا تو جو نبی پاک نے خبر دی تھی وہ سچ ثابت ہوئی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، دیمک نے کھا لیا تھا، اللہ کے نامی کے اسم الہی کے علاوہ کچھ باقی نہ تھا۔ پھر سرداران قریش کو وہ معاہدہ پھاڑنا پڑا اور مسلمانوں کو پھر گویا رہائی ملی۔ مگر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ 3 سال اس تکلیف میں گزرے۔ اب گویا آپ سمجھیے کہ 10واں سال ہجرت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد آپ نے جو سال وائز ہم سن رہے ہیں، اب 10واں سال جو تھا یہ غم کا سال کہلایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے تشریف لے گئی۔ ابو طالب وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ساتھ دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں سمجھے کہ مکہ پاک میں بہت سپورٹ کیا۔ اب ان کے جانے کا غم اور اس کے یوں سمجھیے کہ ابھی زخم تازہ ہی تھا ابو طالب کے دنیا سے جانے کا نبی پاک کے قلب اقدس پر، ان کے 3 دن یا 5 دن بعد ہی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے پردہ فرما گئی۔ مکے میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کی، اپنا تن من دھن سب قربان کیا، وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی تھی۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان حادثات سے اتنا یوں سمجھے کہ دل غمگین ہوا کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا گیا، یعنی غم کا سال رکھ دیا گیا۔ یاد رہے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رمضان 10 سنِ نبوی میں وفات پائی۔ بوقت وفات آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی، اور مقام حجون قبرستان جو جنت المعلا کا ہے وہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس قبر مبارک میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو گویا قبر میں اتارا اور اپنی رفیق حیات کو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ بہرحال کمال کی ہستی ہیں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ 10 سنِ نبوی جو ہے یہ گویا غم کا سال تھا، اور اسی سال ایک اور بھی واقعہ ہوا جس واقعے کو آج بھی پڑھیں تو قلب پر، دل پر غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، عاشقان رسول کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ کیا کچھ نہیں کیا ان ظالموں نے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر کیا ناظرین، اور اب مکے سے تو ریٹیلیشن تھی، مخالفت تھی، تکلیفیں تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا، ارشاد فرمائے کہ طائف کی طرف جائیں اور وہاں جا کر ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دی جائے۔ مگر ناظرین پھر کیا ہوا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف پہنچے اور وہاں بنو ثقیف کے 3 سرداروں کو اسلام کا پیغام پہنچایا، شاعر نے اس واقعے کو بھی اپنے الفاظ میں کس طرح قلم بند کیا ہے۔ وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، وہ ہادی جو ہو نہ سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں، طائف کے رئیسوں کو دکھائی جن سے روحانی، کمینوں کو، خسیسوں کو، انہیں بلانے کی کوشش کی اللہ کی طرف، مگر ان ظالموں نے کیا کیا ناظرین؟ اللہ اکبر۔ بڑے اب شاعر نے وہی بات اپنے اشعار میں کیا لکھی ہے
کہ بڑے امبو در امبو پتھر لے کے دیوانے لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے. وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے. وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا وہی اب شک ہوا جاتا تھا اس سے خون بہتا تھا. جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر وہ نالین مبارک ہائے خون سے بھر گئیں اکثر. حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے شکی آتے تھے بازو تھام کر وہ پھر اٹھاتے. ناظرین بچوں کو لگا دیا گیا پتھر برسائے گئے نبی پاک کے نالین خون سے بھر گئے شور مچایا گیا آپ کے پیچھے معاذ اللہ بھپتیاں کسی گئیں آپ کو ساحر کاہن معاذ اللہ کیا کچھ کہا گیا. الفاظ بھی زبان سے ادا نہیں ہو رہے کہ نبی پاک کو کس قدر وہاں پر ستایا گیا. اور یاد رہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ حضور جو احد کے میدان میں جب یہ مارکا ہوا جب آپ آگے سنیں گے انشاءاللہ کہ وہاں صحابہ کرام شہید ہوئے حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے کہ کیا اس سے بھی زیادہ مشکل کوئی دن آپ کی زندگی میں گزرا. تو اس وقت نبی پاک نے فرمایا تھا کہ ہاں عائشہ طائف کا جو دن تھا وہ میری زندگی کا اس سے بھی زیادہ مشکل دن تھا کیونکہ کوئی ساتھی نہیں تھا نا پتھر تھے مطلب کیا کچھ نہیں ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. ناظرین آپ کو طائف لیے چلتے ہیں اور وہ مقام دکھاتے ہیں کہ جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھک کر گویا بیٹھ گئے تھے آرام فرمایا تھا. واقعہ تو ایسا ہے کہ جب بھی سنتے ہیں دل لرز جاتا ہے لیکن اس کے بعد نبی پاک نے کیا کیا ایسے دشمنوں کے لیے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کمال کے جملے ارشاد فرمایا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن آئیے مقام طائف میں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا آپ کو وہ کلپ دکھاتے ہیں. الحمدللہ یہ وہ مقام ہے طائف میں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتایا جاتا ہے آرام فرما رہے تھے اور اوپر پہاڑ سے ایک پتھر لڑکانے کی کوشش کی گئی نبی پاک کو معاذ اللہ زخمی کرنے کے لیے نبی پاک کو شہید کرنے کے لیے. لیکن اللہ کی رحمت سے ابھی بھی دکھا اگر ابھی تو رات ہو گئی ہے ورنہ دن میں نظر آتا ہے کہ ایک چھوٹے سے پتھر نے اس بڑی چٹان کو روک دیا نبی پاک کی دعا کی برکت سے. عاشقان رسول نے اس جگہ پر مین روڈ پر یہ علاقہ ہے اور یہاں مسجد بنائی اور اب گورنمنٹ نے بھی اس کو ہیریٹیج کے طور پہ مان لیا ہے تسلیم کر لیا اور اس کو باقاعدہ ایک سمجھے کہ سیکیورٹی کا اس کا انتظام کیا گیا ہے. رب کریم مبارک مقام ہے نبی پاک کا یہاں سے گزر ہوا ہے ہمارے آقا کے قدموں کی برکتیں ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. نبی پاک کو جس طرح یہاں تو نے حفاظت فرمائی اے اللہ ہم سب کی جان و مال عزت و آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما ہمارے خاندان کی حفاظت فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما بد نظروں کی بد نظری سے ہماری حفاظت فرما جادو ٹونے آسیب سے ہماری حفاظت فرما شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما بے ادبوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بار بار حرمین طیبین کی مقدس وادیوں میں آنا نصیب فرما. ناظرین اس قدر ظلم و ستم کے بعد جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ لے کر ہائے اور عرض کی کہ حضور آپ حکم دیں. تو دونوں پہاڑوں کو ان بدبختوں پر الٹ دیتے ہیں طائف کی بستی کو ہی تہس نہس کر دیتے جنہوں نے آپ پر اتنا ظلم کیا ہے. ناظرین رب کے حبیب ہیں وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کے سبب یہ کائنات بنی ہے ان کو اس قدر ستایا گیا اتنے پتھر برسائے گئے مگر زبان سے آپ نے کیا فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ عز و جل کی ذات پاک سے پر امید ہوں اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے. شاعر لکھتے ہیں اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائے. آقا نے ان کو بھی دعاؤں سے نوازا معاف کر دیا. اس طرح اسلام پھیلا ہے ناظرین اس طرح قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے اور بالخصوص ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس طرح کا فرمان بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ملتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جس کو دین کے راہ میں ستایا جائے تو وہ میرے بارے میں سوچ لے میرے بارے میں جانے کہ سب سے زیادہ میں دین کی راہ میں ستایا گیا ہوں.
نبی پاک نے بہت قربانیاں دی ہیں ناظرین. ہم گھر بیٹھے مسلمان ہو گئے, ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے اور اب اپنے اس اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانا چاہیے, اپنی اس ایمان کی قدر بھی کرنی چاہیے. اور نبی پاک اور صحابہ کرام کی ان کاوشوں کو سن کر ہمیں بھی اپنی لائف میں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہم بھی جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں تو عرض کر سکیں کہ حضور میں بھی اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں. اللہ اکبر. اللہ ان مقدس ہستیوں پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے, ان کے صدقے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین متین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. سراپا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارے آقا کے حسن پر جب ہم کلام کرتے ہیں وہ سیگمنٹ کر لیتے ہیں, اور کیا خوبصورت سیگمنٹ ہے, کیا سراپا میرے حضور کا ہے. پوشم میری سالس ہے, عالم تیرا پروانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا حسین و جمیل بنایا. ہم اپنے اس سیگمنٹ کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کی خوبصورتی کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, سننے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں اور آپ سنتے جا رہے ہیں, امید ہے تصور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنا آسان ہو جائے گا. پھر پیارے آقا کے تصور میں درود پاک پڑھیں گے تو اس کا لطف بھی اور ہوگا, اور کبھی تو کرم ہوگا کہ نبی پاک کا ہمیں دیدار بھی نصیب ہو جائے گا. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ. آج بات کرتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابرو مبارک کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے یہ ابرو ہوتے نا, ابرو کے بارے میں کیا, نبی پاک کے ابرو کیسے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھویں دراز, باریک اور گھنے بال والی تھی. دونوں بھویں اس قدر متصل تھی کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی, اور ان دونوں بھووں کے درمیان ایک مبارک رگ تھی کہ جب جلال شریف کا وقت ہوتا تو وہ رگ جو ہے وہ ابھر جایا کرتی تھی. اعلیٰ حضرت اس ابرو مبارک کی مدح بیان کرتے ہوئے کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں نا, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا باڈی, جس میں اقدس کا ہر حصہ ہی با کمال, ایسا با کمال کہ جس کی مثال نہ دنیا میں پہلے کبھی آئی نہ بعد میں کبھی آئے گی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری جلوہ گری سے پہلے دنیا میں اگر سب سے حسین کوئی ہستی ہیں تو وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, مگر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ ان کا حسن جو ہے وہ نبی پاک کے حسن کامل کا ایک جز تھا. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا. برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اس سیگمنٹ کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ, اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی سعادت نصیب فرمائے. تمنا تو رکھ سکتے ہیں, آنکھیں واقعی اس قابل نہیں مگر غلام ہیں حضور کے, اور حضور سے عرض کرتے ہیں کہ حضور دیدار کی بھیک کب بٹے گی, منگتا ہے امیدوار آقا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, دیکھنے ہے ساری بہار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے رو یار
تو ہمیں انشاءاللہ معراج مصطفیٰ، سبحان اللہ، مکہ پاک میں ایک، یعنی یہ بھی علماء نے لکھا کہ اتنے غم ملے، اتنی تکلیفیں ملیں، اور جس کو عام الحزن کہا گیا، پھر سبحان اللہ قلب مصطفیٰ میں خوشی داخل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیسا دیا کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے. عجیب داستان ہے ناظرین، انشاءاللہ ایسی داستان ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جب بھی سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں نبی پاک کی معراج پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، وہ سفر کیسے ہوا، ابتدا کیسے ہوئی، اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ اللہ نے چاہا. راشد بھائی بہت پیارا اعلیٰ حضرت کے اشعار کی شرح بھی کرتے ہیں، تو کچھ ہو سکا موقع ملا تو ان سے عرض کریں گے کہ ہمیں قصیدہ معراج کے بھی کچھ اشعار مل کے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور مدینہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ. وہ رات، اس رات کا ذکر کریں گے کہ شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. تو اگلا سلسلہ ضرور دیکھنا ہے، مختلف زبانوں میں معراج مصطفیٰ کے سفر پر انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی. کچھ کالز لے لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو اختتام کرتے ہیں. جی ابو رضا طاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ اس وقت بلوچستان کے شہر خوزدار میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ عزوجل ہم آپ کا بہت ہی پیارا سلسلہ عالم تیرا پروانہ دیکھ رہے ہیں مل کر کے. تو میں پختون اسلامی بھائیوں کے لیے پشتو میں 2 اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ میں بلوچستان میں ہوں، آپ کو بلوچی نعت سناتا، لیکن اس کی تیاری نہیں ہے. میں آپ کو پشتو میں 2 اشعار سناتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے. میرا نام حذیفہ رضا طاری ہے. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. مجھے آپ یہ والی نعت سنا دیں. تنم فرسودہ جا پارا ویجرا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ اگلی کال دے دیں. ماشاءاللہ یہ سلسلہ مجھے یاد ہے چند سال پہلے، تقریباً 4-5 سال پہلے یہ شروع ہوا تھا، اور کافی اچھے انداز میں یہ چل رہا تھا. اور یہ سلسلہ جب سے بند ہوا، واقعی میرے دل کی کیفیت بنی تھی کہ کاش یہ سلسلہ بند نہ ہوتا، اور دل ہی دل میں رنجیدہ بھی ہوا تھا، کیونکہ واقعی اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس سے یقیناً پیارے آقا سے محبت میں اضافہ ہونا ہی ہونا ہے. اور ماشاءاللہ اب جو ہے یہ سلسلہ پھر سے شروع ہوا ہے، واقعی بہت بہترین سلسلہ ہے. اللہ کرے سلسلہ جو ہے جاری و ساری رہے اور کبھی بند نہ ہو، چلتا ہی رہے. بہت شکریہ آپ سب کا، آپ کی کالز کا، آپ کی دعاؤں کا، نیک تمناؤں کا. اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے وائرس، بیماری اور پریشانی سے بچائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے. اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی. وصلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوشم میری سالس ہے، عالم تیرا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. دوشم میری سالس ہے، عالم تیرا